वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउसवाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोग के फेवरेट नॉवल रापुंज़ल की एपिसोड नंबर 23 लेकर हाजिर हुई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका मसला क्या है? क्यों आप हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहती हैं, अपनी ही फिक्र में मुब्तला रहती हैं? आप अपने आप को ही अपना न्यूक्लियस क्यों बना रख बैठी हैं? क्या समझती हैं आप कि शायद सारी दुनिया आप ही के गिर्द घूम रही है? वो भी नाक चढ़ा के बोला। नैना को इसके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। उसने इस्तेफामिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। भला ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया आपने कि मैं किसी अरे गैरे के बुरे रवैये की सज़ा महर को दूंगा? वो भतीजी है मेरी, मेरे भाई की बेटी, खून है मेरा, और गुज़िश्ता कई महीनों से तो वो मुझे इतनी अजीज़ हो चली है कि मुझे अपनी ही बेटी लगती है, और अब खामखा मेरी मोहब्बत में शेयर होल्डर बनने आ जाती हैं। वो चिढ़कर बोला था। आपकी मोहब्बत में? नैना तड़प कर पूछ रही थी। मेरा मतलब है मेरी और महर की मोहब्बत में। आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसे किसी के रवैये की सज़ा दे दूंगा? वो उसे घूर रहा था। नैना ने मसालहती अंदाज से हाथ उठा लिए। अच्छा आप खफा मत हो, वो तो मैंने इसलिए कह दिया कि महर की फ़िक्र है मुझे। खावर ने हंकारा भरा फिर जताकर कहा, आपको इसकी जितनी फ़िक्र है वो तो मुझे नज़र ही आ रही है। कितना अरसा हो गया खैर खैरियत तो दरियाफ़्त नहीं किया आपने उसकी, वरना ये वही महर है जिसकी मोहब्बत में निवाला हलक से नहीं उतरता था आपके। इतनी फ़िक्रमंद रहती थी उसके लिए। सोचे ज़रा, वो अगर मानूस हो जाती आपके साथ और आप जब उससे इस तरह लाताल्लुक़ हो जाती जैसे अब हैं, तो क्या असर पड़ता उसकी साइकोलॉजी पर? बेचारी बच्ची तो मुरझा के रह जाती ना। और आप फरमा रही हैं कि आपकी खातिर सॉरी कह रही हैं वो? क्यों ज़रा सी बच्ची के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती हैं? ये क्यों नहीं कह देती कि हाँ शर्मिंदगी हुई, आखिर सब महज़िब इंसान पछता ही लिया करते हैं। गलतियाँ कर सकते हैं, इन गलतियों का अजाला भी कर सकते हैं और सॉरी भी बोल सकते हैं। अब मैं ऐसा हैरान कुन तो कुछ भी नहीं कह रहा कि इतनी आय बायशान करने की कोशिश की जाए। वो उसे टोक रहा था। नैना चाहते हुए भी मुस्कुराहट छुपा ना पाई। वो उसे शर्मिंदा करने में कामयाब हो चुका था। सही कह रहे हैं आप, मैं वाकई महर को मिलने ही नहीं आ सकी। हालात ही ऐसे रहे गुज़िश्ता दिनों। आप उसे ले आते, आप तो ला ही सकते थे। फिर इसने अपना दामन बचाकर एक बोदा सा जुमला बोला। वो वाकई महर को तो भूले बैठी थी। हालांकि जब नौशीबाजी का इंतकाल हुआ था तो उसे ख्वाब में भी महर ही नज़र आती थी, और अब कितना अरसा हो गया था कि इसने उसका हाल तक ना पूछा था। अरे ये खूब कही आपने, मैं तो बड़ा ही मशकूक हो चुका हूँ आपकी नज़र में। आप अगर वही सलूक करती मेरे साथ मेरी भतीजी के सामने जो कल बस स्टॉप पे किया, तो क्या इज़्ज़त रह जाती मेरी बेटी के सामने? नहीं भाई, मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता था। वो साफ इनकार कर रहा था। नैना को शर्मिंदगी तो हो ही रही थी, साथ साथ ज़ोर की हंसी भी आ गई। एक बार आपकी अम्मी ने मुँह से कहा था कि आप छोटे दिमाग के हैं, आपको देर से बात समझ आती है। शायद टाइफाइड हो गया था बचपन में। आज उनकी बात पर यकीन भी आ गया। नैना ने उससे शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन उसने ज़ोरदार कहका लगाया। बड़ा याद रखा जनाब ने, वो एक बार फिर जता रहा था। नैना को हंसी तो आ रही थी, लेकिन अब की बार उसने फुल स्टॉप लगा लेना मुनासिब समझा। अच्छे इंसान हैं आप खावर साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। कभी कभी ले आया करें महर को हमारी तरफ, खाला बहुत याद करती हैं उसे। वो अपना बैग उठाते हुए जैसे याद दहानी करा रही थी। बहुत दिन के बाद ऐसे हंसी थी वो। अच्छा इंसान हूँ तो एक कप चाय ही पी ले मेरे साथ। एक समोसा भी खाया जा सकता है वैसे, अगर आप बुरा ना माने तो। वो उसे खड़ा होते देखकर बाउशलत बोला था। नैना ने उसकी जानिब देखा, फिर कुछ देर सोचा, अपनी आदत के बरखिलाफ उसने सर हिला दिया और दोबारा से बैठ गई। इससे तो बेहतर था कि मैं इस एक्सीडेंट में मर ही जाता, काशिफ चिढ़कर बोला। 1.5 महीने गुजरने के बाद भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ था। तकलीफ़ ऐसी थी कि कुछ खा नहीं सकता था, ठीक से बैठ नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने 10 दिन पहले डिस्चार्ज तो कर दिया था, लेकिन फिर भी एहतियात की ताकीद की थी। सोफिया मुकम्मल मशरक़ी बीवी की तरह उसकी खिदमत में दिन रात जुटती रहती। यह आसान मरहला नहीं था। शेर की तरह धाड़ते, घोड़े की तरह भागते तनोमन शोहर को बिस्तर पर लाचार पड़े देखकर ही सोफिया की आधी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी। फिर माली मसाइल भी बेहद पेचीदा होते जाते थे। हबीबा के मरने के बाद तीसरे ही दिन इसके कतर वाले बहन बहनोई हिसाब किताब लेने आ पहुँचे। और ये पाकिस्तान नहीं था कि काशिफ बहुत आराम से किसी का भी हक मार लेता। हर चीज़ बाकायदा कानूनी तरीके से की गई। दोनों पार्टीज़ के शेयर्स के हिस्से बखरे हुए, और काशिफ के हिस्से में बमुश्किल 40% ही आया था। वो भी हबीबा के भाई ने बेहद एहसान जताकर कहा था कि वो तरस खाकर ये सब दे रहा है। काशिफ के हिस्से में जो भी आया वो बहुत तेज़ी से इसके इलाज पर खर्च हो रहा था। ज़रमीन एक किंडरगार्टन में जा रही थी और उसकी पूरी टर्म की फ़ीस जमा थी, लेकिन पिक एंड ड्रॉप की सहूलत ना होने के बायस वो भी हम वक्त घर पर ही होती। हम पाकिस्तान चले जाते हैं काशिफ, बचे कुछ सरमाए से वहाँ कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिएगा आप। अल्लाह का करम है कि घर है अपना वहाँ पे, वरना यहाँ तो किराए और दवाइयाँ ही खाए चले जा रहे हैं हम।
اس دن اس نے بہت امید سے کاشف کے سامنے تجویز پیش کی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہاں کہاں علاج کرواؤں گا میں؟ ایک بھی ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے پورے لاہور میں، وہ چڑ کر بولا۔ لیکن یہاں کے ہاسپٹل مہنگے بھی تو بہت ہیں نا، اتنا پیسہ دوائیوں کی مد میں خرچ ہو رہا ہے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ کاشف کو بیماری نے مزید غصیلا بنا دیا تھا۔ صوفیہ کافی ڈر جاتی تھی اسے برہم دیکھ کر، کیونکہ پھر وہ دوائیاں نہیں کھاتا تھا اور تھیراپی کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ صوفیہ، تمہیں صرف پیسوں کی فکر ہے، میری نہیں؟ کیا ہو گیا اگر پیسہ خرچ ہو گیا تو؟ میرا ہی پیسہ ہے، تم کون سا جہیز میں لے کر آئی تھی جو اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ وہ سخت برا مان کر بولا۔ صوفیہ زد سی ہو گئی۔ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، کیا کروں، عورت ہوں نا، پریشان ہو جاتی ہوں، دو بیٹیوں کی ماں ہوں، ایک یہ بیٹھی ہے، دوسری پاکستان میں ہے، کل کو ان کو بیانا بھی تو ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ کاشف نے تڑق کے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ تمہارے بہن بہنوئی نہیں بیائیں گے اسے؟ پال رہے ہیں تو پیسہ بھی لگائیں وہی، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ نیکی کرنا کہتے کسے ہیں، زبانی کلامی مہاتما بنے بیٹھے ہیں۔ وہ کیوں بیائیں گے؟ ہم ہی بیائیں گے، ہماری اولاد ہے۔ صوفیہ کی بات ایک بار پھر کاٹ دی گئی۔ پتہ نہیں وہ میری اولاد ہے بھی کہ نہیں، جب سے وہ ہماری زندگی میں آئی ہے سارے بنتے کام بگڑ کے رہ گئے ہیں۔ عجیب نحوست اتری ہے ہمارے گھر میں تو اس دوسری اولاد کے بعد۔ سنا تو یہی تھا کہ بیٹیاں بڑی رحمت والی ثابت ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے، یہ کیسی رحمت اتری ہے تمہارے یہاں؟ اللہ جانے تم کون سے گناہوں میں پڑی رہی تھی جو یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر سفاک لہجے میں بول رہا تھا کہ صوفیہ تو پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ وہ جب بولنے کے قابل ہوئی تو بس یہی آواز نکلی تھی منہ سے۔ کاشف نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر طنزیہ ہنستے ہوئے ہنکارا بھرا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا، گویا خاموش رہ کر تصدیق کر دی کہ جو کہہ رہا ہے اس پر یقین رکھتا ہے، جبکہ صوفیہ تڑپ ہی تو اٹھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کاشف؟ آپ مجھے بری عورت سمجھتے ہیں؟ آپ حبیبہ کا موازنہ میرے ساتھ کریں گے اب؟ کیا میری ریاضتوں کا یہی صلہ ملا ہے مجھے آپ سے کہ آپ مجھے میری بیٹی کا طعنہ دے رہے ہیں؟ اتنی بے یقین ہیں آپ تو لائیں قرآن پاک، میں کوئی بھی قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے میری اولاد کو یوں بے توقیر نہ کریں، مت کریں ایسے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ برا لگا؟ آخر تم بھی تو یہی کرتی ہو میرے ساتھ۔ میں تو کسی سے نظر اٹھا کر کچھ کہہ بھی دوں یا دیکھ بھی لوں تو تم سمجھتی ہو کہ شاید میرے تعلقات ہیں اس سے۔ حبیبہ کو کیا کیا نہیں کہتی تھی تم، حالانکہ اس کے ساتھ میرے کاروباری تعلقات ہی تھے۔ کھا گئی تمہاری بددعائیں اسے۔ اب تو خوش ہونا تم۔ کاشف پر جیسے اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوا، وہ روتی چلی گئی۔ پہلے ایسا نہیں تھا اس کا کاشف، جب کوئی بات ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا تو وہ تانے دینے پر اتر آتی تھی، دو بدو جواب دیتی تھی، لیکن اب جانے کیوں وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ اسے رونا آنے لگتا۔ کاشف چند لمحے کچھ نہیں بولا، پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل لاچار ہے، اسے ایک فل ٹائم نرس کی بھی ضرورت ہے جو اس مشرقی عورت سے بہتر کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ صوفیہ اب رونا تو بند کرو، لیکن میں تمہیں صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ جب کوئی آپ پر بلا وجہ شک کرتا ہے نا تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ اب تمہیں میرے درد کا صحیح اندازہ ہوگا۔ وہ لہجے کو اعتدال میں لا کر بولا۔ صوفیہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کونین کی دنیا میں آمد اس کے اور کاشف کے تعلقات میں درار ڈال دے گی، ایسا تو سوچا بھی نہیں تھا اس نے، اور ساتھ ہی دل میں شرمندگی بھی ہوئی کہ شاید واقعی وہی غلط ہے جو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرتی ہے۔ کاشف کو بھی اتنا ہی برا محسوس ہوتا ہوگا جب میں ان پر شک کرتی ہوں، وہ سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی۔ اچھے انسان ہیں آپ خاور صاحب۔ اس کی سماعتوں میں جیسے کسی نے مٹھاس کھول دی تھی۔ بستر پر لیٹے بلا وجہ ہی وہ اس کی ملاقات کے متعلق سوچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بولے گئے جملے، ناک چڑھا کر ادا کیا گیا ایک ایک فقرہ جیسے ذہن میں محفوظ سا ہو گیا تھا، اور پھر ساری گفتگو کے درمیان ذرا سی دیر کو چہرے پر چمکنے والی مسکراہٹ تو اسے بھلائے نہیں بھولی جا رہی تھی۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ وہ اس طرح سے مسکرا کے بات کر رہی تھی۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، یہ بات تو وہ بہت پہلے اپنے آپ سے تسلیم کر چکا تھا، لیکن یہ محبت نہیں تھی، اس بات کا بھی اسے اندازہ تھا۔ اسے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اسرار محسوس ہوتا تھا، ایک معمہ، ایک گتھی جو مخواہ سلجھانے کو دل چاہے، جس کے ساتھ بلا وجہ بیٹھنے کو، وقت بتانے کی خواہش پیدا ہونے لگے۔ بس اتنی سی خواہش جاگی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ اپنے چھچور پن میں کہہ کر ٹالتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے یہ پسندیدگی کبھی بڑھتی اور محبت کے دائرے میں داخل ہو جاتی، لیکن ایک شخص تھا جس نے ہمیشہ اس کے جذبے کی نفی کی تھی اور اس کی پیش قدمی کو روکا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ کمینے،
تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے ایسی بات کرنے کی؟ سلیم اس پر چلایا تھا۔ خاور نے خجالت سے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ او یار میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے غلط سمجھا۔ وہ وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سلیم کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے غلط سمجھا، اس نے؟ اور 2 ٹکے کے کلرک، وہ تمہاری طرح ان پڑھ نہیں ہے، انتہائی ذہین لڑکی ہے، وہ غلط نہیں سمجھی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم نے بات ہی غلط کی تھی؟ آئے بڑے راجا اندر کہیں کے اپنی ہی شادی کا پروپوزل لے کر۔ سلیم منہ بگاڑ کے بولا تھا۔ او یار تو سینڈی ہی ہو گیا، قسم سے میں نے مذاق کیا تھا۔ وہ تمہاری بہن ایک ہی بات دہرائے چلی جا رہی تھی کہ مہر کے ساتھ رہنے کی کوئی سبیل بن جائے، میں مہر کو اپنے ساتھ رکھوں گی وغیرہ وغیرہ، تو بس میں نے بات پر آئے بات ایک حل نکالنے کی کوشش کی تھی اس کے مسئلے کی، اور وہ بھی مذاق میں۔ قسم سے، اس نے گردن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، لیکن سلیم کی خفگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سچ نہیں ہے تو ایک بات کان کھول کے سن لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ نوشی باجی اور آصف بھائی کی شادی ہمارے خاندان کا ایک غلط فیصلہ تھا، اب جو ہی پھلجڑی تم نے چھوڑی ہے نا، ہماری طرف والے اس پر راضی ہوں گے نہ تمہاری طرف والے، اس لیے براہ مہربانی دوبارہ یہ پڑھائی کا پہاڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم نے اب کی بار 2 ٹوک انداز سے کہا۔ خاور نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ارے کہہ تو رہا ہوں کہ مذاق کیا تھا، تم میری بات کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہے ہو؟ میری تو خیر ہے، مجھے تو فکر یہ ہے کہ اگر اتنا سنجیدہ لے لیا تو۔ سلیم ابھی بھی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ہے واقعی ایسا چانس بھی ہے کیا؟ خاور نے مصنوعی انداز میں بانچھیں چراتے ہوئے کہا۔ سلیم نے اسے گھور کے دیکھا۔ بدنیت انسان، نکل یہاں سے، خبردار جو میری دکان پر اب قدم بھی رکھا تو۔ سلیم نے اپنی بیساکھی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے ماری۔ آہ، خاور کر رہا۔ دفعہ دور، ظالم انسان، کتنے احسان فراموش ہو تم، اپنی اس کزن کی خاطر اس بچپن کے دوست پر ایسے تشدد کرو گے تم؟ جاؤ، اب نہیں آؤں گا تمہاری دکان پر، خبردار جو اپنی کہانیوں اور گھٹیا فلموں اور نظموں کی رائلٹی منگوانے کے لیے میرے آفس کا ایڈریس استعمال کیا تو۔ خاور بلبلا کے بولا۔ کزن نہیں ہے، بہن ہے میری، بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، خبردار اب ایسی ویسی بات نہ کرنا اس سے، واہیات انسان نہ ہو تو، چھچھورا۔ سلیم پر ذرا اثر نہیں ہوا، اس کے چہرے پر کافی سنجیدگی تھی جسے محسوس کر کے خاور بھی سنجیدہ ہو گیا۔ یار تم مجھے کوئی 2 نمبر گھٹیا انسان سمجھتے ہو نا؟ ہاں مان لیتا ہوں کہ میں غریب انسان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے کوئی ٹھرکی یا کوئی چول انسان سمجھنا شروع کر دو۔ اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ دوست کی بہن کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا انسان ہوں یار، خاور نے سادہ سے لہجے میں جتانے کی کوشش کی۔ اس کے پروپوزل کو اتنا بھی نیم سنجیدہ نہ لیا جائے۔ سلیم نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جتنے اچھے ہو نا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بات دہرانا مت، خواہ مخواہ میری دوستی میں درار پڑے گی۔ سلیم کا انداز 2 ٹوک تھا، خاور کو برا لگا، مگر پھر بھی اسے سلیم کی دوستی عزیز تھی۔ اس نے سر ہلا کر اس کی بات مان لینے کا اندیاز ظاہر کیا تھا۔ اصفر کو میرے پاؤں بہت پسند ہیں، زری نے شرمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر کہا۔ آج اس کی منگنی کی تقریب تھی، سب مہمان گھنٹہ بھر پہلے ہی واپس گئے تھے۔ زری اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی سراہ بنا نہ رہ سکا۔ رشتہ داروں کے منہ سے ایک ہی فقرہ سننے کو ملا۔ زری تو بالکل اپنے باپ جیسی ہے، نینا ماں سے ملتی ہے، یہ فقرہ اکثر لوگ کہتے رہتے تھے اور اس فقرے کو سن کر پھولے نہیں سماتے تھے، جیسے اس بات کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہو۔ امی اس بات کو بھی اپنے لیے دیا گیا کوئی کمپلیمنٹ سمجھ کر قبول کر لیتی تھی، اور نینا کو اس بات سے ہمیشہ غصہ آ جاتا تھا۔ زری نہیں، میں بالکل ابا جیسی ہوں، بے صبری اور منہ پھٹ۔ زری تو بالکل اماں جیسی ہے، صابر اور متحمل مزاج۔ وہ اکثر یہ بات کہنے والے کے منہ پہ ہی کہہ دیا کرتی تھی، لیکن زری کی منگنی پر اس کا سجا سنورا سراپا دیکھ کر اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ زری نے رنگ روپ اور نقش و نگار ابا سے ہی لیے تھے۔ وہ اپنے اسپیشل ڈے پر اتنی دل موہ لینے والی لگ رہی تھی کہ نظریں اس کے وجود سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ کسی ملکہ کی طرح حسین اور کسی نوخیز شہزادی کی طرح ترہا دار زری کو دیکھ کر سبھی اصفر کی قسمت پر رشک کرتے رہے، اور نینا بس زری کو دیکھ کر چپکے آنسو بہاتی رہی۔ اپنی بہن کے اسپیشل ڈے پر سے سلیم اتنا یاد آتا رہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اداس کر گیا، حالانکہ اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ زری کی خوشی کی خاطر اس نے مزاج کو بھی خوشگوار رکھا، سب کے ساتھ ہنس کے باتیں کرتی رہی، اچھی مہمان ہو کر سب میزبانوں کی طرح مہمانوں کو بالخصوص زری کے تمام سسرالیوں کو کوئی تانا دیے بغیر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہنس کے ڈیل کرتی رہی۔ اصفر سے بھی باتیں کر کے زری کو دلی سکون بخشتی رہی، لیکن ذہنی طور پر اسے بہت تھکن ہو گئی تھی۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ رضائی کو سر تک لپیٹ کر لیٹ جائے گی، لیکن زری میک اپ صاف کر کے آئی تو اپنے اور اس کے لیے چائے بنا لائی۔ اسے ڈھیروں ڈھیر گفٹس ملے تھے، سسرال والے بھی کافی کچھ لائے تھے۔ وہ نینا کے ساتھ مل کر سب دیکھنا چاہتی تھی، اسے اپنی خوشی شیئر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نینا نے آج سارا دن اپنی طبیعت کے برخلاف گزارا تھا اور زری کی خاطر ہی گزارا تھا، تو اب بھی اس کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی گفٹس کو کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اصفر نے اسے گولڈ کی اینکلٹ دی تھی، اسے ہی دیکھتے ہوئے زری نے نینا کی رائے لینی چاہی۔
नैना इसके पाँव की जानिब देख रही थी। इसके पाँव बहुत खूबसूरत थे और आज तो इसने मेहंदी भी लगा रखी थी। सुर्ख मेहंदी दूधिया पाँव की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही थी और नाजुक से एंकलेट तो पाँव में सच सी गई थी। जरी ने फ़ौरन से सेलफोन निकालकर पाँव की 3-4 तस्वीर उतारी और फिर फ़ौरन इन्हें असफर को व्हाट्सएप कर दिया। नैना उसे ही देख रही थी। असफर कहता है मेरे पाँव बहुत खूबसूरत हैं। हैं जरी? वाकई? है नैना? वाकई? उसे अपनी जानिब देखता पाकर जरी ने इसकी राय लेनी चाहिए। असफर का जिक्र आते ही इसका चेहरा चमकने लग जाता था। नैना को फिर सलीम याद आ गया। जरी क्यों पसंद है तुम्हें? हालांकि वो तुमसे बात भी नहीं करती। कोई पुराना सा जुमला समातों में गूंजने लगा था। मोहब्बत में क्या पसंद, क्यों पसंद, कैसे पसंद और किसके लिए पसंद नहीं होता पगली। मोहब्बत अगर वाकई मोहब्बत हो तो फिर वजाहतों, दलीलों और तौजीहात से मुबर्रा होती है। मुझे तो खुद नहीं पता वो मुझे क्यों पसंद है। बस मैं इतना जानता हूँ कि उसे देखता हूँ तो अपना आप भूलने लगता हूँ। वो जरी के जिक्र पर हमेशा खुश हो जाया करता था और नैना हमेशा पशेमान। वो जानती थी जरी कभी सलीम को कबूल नहीं करेगी। हाँ, मुझे पता होता कि तुम एक सादा से सवाल का इतना मुश्किल और फजूल जवाब दोगे तो कभी पूछती ही नहीं। बेहतर है तुमसे पापड़ों और मरुंडों की ही बात की जाए। वो हमेशा इसको जरी के लिए जज्बाती होता देखकर मौजू तब्दील कर दिया करती थी। बोलो ना नैना, क्या सोच रही हो? उसे सोच में गुम देखकर जरी ने उसे टोका। नैना चौंक उठी। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? उसने गुलूगुल लहजे को खंखारते हुए पूछा। मैंने पूछा था कि तुम्हें असफर अच्छा लगा ना, मेरा मतलब है। वो लम्हा भर के लिए रुकी, फिर बोली, वो बहुत अच्छा है नैना, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई है ना, तुम्हें पसंद आया ना वो? यकीन करो बहुत अच्छा है असफर। जितना वो मुझे वैल्यू करता है ना नैना, इतना कोई नहीं कर सकता। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता है ना, शायद ही कोई करता होगा। वो इसकी निगाहों में देख रही थी। नैना ने गहरी सांस भरी। अब आंसू छुपाना मुश्किल हो गया था। नहीं जरी, यकीन करो, वो जो अब नहीं रहा वो असफर से भी ज़्यादा चाहता था तुम्हें। चलो अच्छा, अल्लाह पाक आपकी मर्ज़ी। इसने सोचा था, कहा नहीं था। उसे डर था कि वो बोलेगी तो रो देगी। जरी उसे ही देख रही थी। नैना ने बहुत सोचा कि ज़ब्त का बंधन ना टूटे, मगर उससे ना हो सका। ये बात मत करो जरी, भूल जाओ, जो भी हुआ भूल जाओ। बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। बस मुझे बताना नहीं आता, मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ काफ़ी। आई थिंक मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। वो संजीदा सी बात करते हुए आदत के मुताबिक अनाप शनाप बोलना शुरू हो गई। जरी ने पहले उसे हैरानी से देखा, फिर इसके आंसुओं से तर आंखें देखकर वो भी जज्बाती हो गई। उसने उसे गले लगाना चाहा। ओह मोटी, पीछे हटो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। उसने उसे पीछे हटा दिया, मगर जरी फिर भी आगे हुई और ज़बरदस्ती इसके गले लग गई। नैना मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, बस झूठ मूठ झगड़ती हो मुझसे, मगर मोहब्बत बहुत है तुम्हें। वो इसके गले लगकर गुलूगीर लहजे में कह रही थी। जरी उसे पीछे नहीं हटा पाई, मगर अपने मखसूस नखूद भरे लहजे में बोली, जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे आपसे, मुँह धोए रखिए। वो बोल रही थी, मगर जरी उसे अपने साथ मज़ीद लिपटाए जा रही थी। बहुत सालों बाद इतनी मोहब्बत से बैठी थी दोनों बहनें। जरी इंतहाई खुश थी। असफर की घर में पहली बाकायदा आमद बड़ी ही खुश आइन साबित हुई थी। व्हाट्स योर नेम? मेज़ की दूसरी सिमत बैठी टीचर ने एमन की जानिब मुलायमत से देखते हुए सवाल किया। उसके सामने मेज़ पर रंगीन स्टिकर्स, पेंसिल्स और कलर्स कार्ड्स वगैरह पड़े थे। एमन की निगाहों का मरकज़ इर्द गिर्द पड़े एजुकेशनल खिलौने और दीवार पर लगे रंगीन चार्ट्स थे। उसने टीचर की बात सुनी तो थी, लेकिन वो जवाब देने के मूड में कतई नहीं लग रही थी। टेल मी योर नेम, टीचर ने फिर पूछा। टेल योर नेम टू टीचर, समी ने उसे देखते हुए टहोका दिया। वो टस से मस नहीं हुई। डू यू लाइक दीज थिंग्स? व्हाट्स द कलर ऑफ दिस पिक्चर? इंटरव्यू लेने वाली टीचर ने दोबारा एक कोशिश की। टीचर के साथ कोऑर्डिनेटर भी बैठी थी। शहरीन और समी का दिल ही दिल में शर्मिंदा होना जायज़ था। ये जौहर टाउन का एक मशहूर स्कूल था। अगरचे बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन बाकी बड़े स्कूलों की निस्बत यहाँ एडमिशन होने का चांस ज़रा ज़्यादा था। इन दोनों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस स्कूल में इसका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। समी के किसी वाकिफ़कार की अहलिया इस स्कूल में टीचर भी थीं। उन्होंने पहले ही इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे सवालात बता दिए थे ताकि एमन अच्छी तरह से याद कर ले। शहरीन ने उसे सवाल याद करवाने में काफ़ी मेहनत भी की थी, लेकिन एमन टीचर के सामने बिल्कुल स्टैचू बन के बैठ गई थी। उसका इरादा नहीं लग रहा था कि वो कुछ बोलेगी। शहरीन को बड़ी मायूसी हुई। शहर के बड़े स्कूल और मशहूर स्कूल में तो इसका एडमिशन हो ही नहीं सका था, और यहाँ भी एमन चुप थी। डू यू लाइक एनिमल्स? विच वन डू यू लाइक मोस्ट? इस टीचर ने मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें इसके सामने रखते हुए फिर से सवाल किया। एमन ने कंधे उचकाकर शहरीन की जानिब देखा और फिर टीचर की जानिब मुंह फेर कर खड़ी हो गई। ओके, डू यू लाइक एप्पल? शो मी द पिक्चर ऑफ एप्पल। समी ने झेंपते हुए टीचर को देखा, फिर खिसियानी सी हंसी हंस के बोला,
یہ کافی شرمیلی سی ہے، شی از کوائٹ شائے۔ ٹیچر نے سر ہلایا، پھر کوآرڈینیٹر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ اشارے کیے، پھر اس نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ نہ صرف شہرین اور سمیع بلکہ کوآرڈینیٹر بھی ٹیچر کے باہر نکل جانے تک دروازے کی سمت دیکھتے رہے۔ پھر کوآرڈینیٹر نے گہری سانس بھری۔ مسٹر اینڈ مسز سمیع، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بچی پھلوں کے نام نہیں پہچان سکتی، ایسے میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس سیشن کے درمیان اس کو اسکول میں ایڈمیشن دینا۔ آپ ستمبر میں آئیے گا جب نئی ٹرم شروع ہوگی، تب ہمیں آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ اس نے گول مول بات کر کے انکار کر دیا۔ سمیع کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، سو وہ چپ چاپ رہا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ایمن باقی کمزور ہے کچھ پڑھائی میں۔ وہ بہت مایوسی کے عالم میں اسکول سے نکلے تھے۔ تم اس کو ٹھیک سے کیوں نہیں پڑھاتی شہرین؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سمیع نے اکتا کر کہا۔ سمیع، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے ان سب سوالات کے جوابات اسے یاد کرائے تھے، اسے فروٹ نیمز، اینیملز نیمز، برڈز نیمز سب یاد کروائے تھے۔ یہ کنفیوز ہو جاتی ہے پبلک کے سامنے، اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا؟ تم آج کل خواہ مخواہ مجھے کتنے بہانے ڈھونڈتے ہو ڈانٹنے کے۔ شہرین کو بہت برا لگا۔ او ہو، ٹوک نہیں رہا، ڈانٹ نہیں رہا، ایک بات کر رہا ہوں، اس کو محنت کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا بڑا اسکول ہے جہاں ایڈمیشن نہیں ہو سکا اس کا۔ سمیع کو بھی اب ایک عام باپ کی طرح پریشانی سی ہو گئی تھی۔ شہرین کچھ نہیں بولی، وہ خود سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ بیک سیٹ پر ایمن لاپرواہ بنی بیٹھی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کال کیا تھا مجھے؟ خیریت ہے نا؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ نینا کی حنانی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ خاور نے اسے نصف گھنٹہ پہلے کال کیا تھا لیکن اس نے اٹھایا نہیں، اور اب جب وہ مایوس ہو گیا کہ وہ کال کرے گی تو اس نے کال کر لی۔ اس کے خوش سے انداز میں کیے گئے سوال پر وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ فوراً ہی اس کا جواب سن کر کھری کھری سنانے لگتی۔ اس نے فوراً کہا، آپ نے برا تو نہیں منایا نا میرے کال کرنے کا؟ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر آواز سنائی دی تو ذرا نخوت سی محسوس ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ سوال کے جواب میں سوال ہی کیوں کرتے ہیں؟ بہت فارغ انسان ہے بھائی آپ۔ فون پر تو بس دو ٹوک بات کرنی چاہیے، یہ کام تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ ضرورت آ پڑی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک چیپ انسان کی طرح یہ وہ کہنے والے ہیں اور آپ ویلے بیٹھے تھے تو آپ نے سوچا کہ مجھے کال کر کے اپنی بوریت کا علاج کر لیں تو میں واقعی سخت برا ماننے والی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اتنے چھچورے تو ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس نے ایسے جواب دیا جیسے اطمینان سے بیٹھی ہو اور لمبی بات کرنے کے موڈ میں ہو۔ خاور کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی، تھوڑی سی چڑ بھی ہوئی۔ اتنی صاف گو اور منہ پھٹ لڑکی سے بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ یا اللہ، آپ تو کسی کی بھی عزت نفس کا جنازہ 2 منٹ میں نکال سکتی ہیں، آپ کو تو ایک کال کرنا بھی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ اب اتنی بھی کیٹ مڈلٹن نہیں آپ، اس نے وضاحت دینے کے انداز سے کہا۔ اس کی دوسری جانب سے آواز میں ملائمت اترتی ہوئی محسوس ہوئی، شاید اسے ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا، اگر کوئی لڑکی کیٹ مڈلٹن نہیں ہے تو ہر ایرے غیرے کو اس کے ساتھ چھچور پن برتنے کی اجازت ہونی چاہیے کیا؟ خاور اس کی بات سن کر چپ سا ہو گیا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اب کیا کہے۔ اس کی خاموشی کو دوسری جانب صاف محسوس کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے، کیوں کال کیا تھا آپ نے مجھے؟ یقین ہے مجھے آپ اتنے چھچورے نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی وجہ سے ہی کال کی ہوگی، وہ استفہامیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ اب لہجے میں ملائمت اور شرارت صاف سنائی دینے لگی تھی۔ خاور نے بھی خود کو سنبھال لیا اور وہی کہنے کا سوچا جو سوچ کر پہلے کال کیا تھا۔ الحمدللہ، میرے بارے میں کچھ بھی مناسب سوچا آپ نے، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے مہر کے لیے کال کیا تھا، میں آفس سے آیا تو اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، سست سی ہو رہی تھی، شاید اپنی ماما کو مس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ سے فون پر بات کروا دوں تو اسے اچھا لگے گا، بس اتنی سی بات تھی جی۔ اب دیکھ لیں آپ میری کال کو کس کیٹیگری میں شمار کرتی ہیں، ضروری یا غیر ضروری۔ اس نے کال کرنے سے پہلے بھی یہی سوچا تھا کہ یہی کہے گا، مہر کا بہانہ بنا کر اس سے بات کرے گا۔ ارے رے، کیا ہو گیا ہماری بچی کو؟ کروائیں میری بات اس سے، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ مہر کے نام پر وہ تو کافی پرجوش ہو گئی تھی۔ ہلکا سا ٹیمپریچر تھا، بس کھا لیا تھا کچھ اسکول میں، الٹا سیدھا گلا خراب ہو گیا، اسی لیے میڈیسن کھلا کر سلا دی ہے اب تو۔ خاور نے دل ہی دل میں خود کو گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ او ہو، کر دیا نا بیمار بچی کو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ میں کل آؤں گی اس سے ملنے، وہ بولی۔ خاور کو اس بات کی امید نہیں تھی، اسی لیے کچھ گڑبڑا سا گیا۔ آپ کہاں خوار ہوں گی، بس میں شام کو فون پہ بات کروا دوں گا آپ سے، خوش ہو جائے گی وہ۔ یعنی آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر نہ آؤں؟ اطمینان رکھیں، میں آؤں گی بھی نہیں۔ لگ تو یہی رہا تھا کہ وہ برا مانے بغیر بولی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل اسکول سے آ کر مہر ٹیوشن چلی جاتی ہے، پھر قاری صاحب آتے ہیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے، تو آپ آئیں گی تو ملاقات ہی نہیں ہو پائے گی، بہتر ہے فون پر بات کر لیں، اسے اچھا لگے گا۔ خاور نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر بولی، ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، چلیں آپ کل فون پر بات کروائیے گا مجھ سے، میں انتظار کروں گی، وہ بولی تھی۔ خاور نے سکا سانس لیا، ورنہ کال سے پہلے تو ڈر رہا تھا کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ اب نہ صرف فون پر بات ہو گئی تھی بلکہ ٹیکسٹ کرنے کا بھی بہانہ مل گیا تھا اور اگلی کال کا بھی چانس بن گیا تھا۔
سلیم کے ساتھ خاور کی دوستی بہت پرانی تھی. وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. سلیم اگرچہ اس سے 2-3 سال جونیئر تھا، لیکن وہ دونوں تقریری مقابلوں اور مباحثوں میں حصہ لیتے تھے، تو اس کے اسکول کی جانب سے اکثر و بیشتر ایک ٹیم بنا دیا جاتی تھی. دوسرے اسکولز میں مقابلوں کے لیے بہت بار اکٹھے جانا ہوتا تھا. پریکٹس کے لیے بہت بار کئی گھنٹے اکٹھے بیٹھتے تھے. اسی لیے ان کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی. پھر یہ دوستی تب بہت بڑھ گئی جب سلیم زخمی ہو کر کئی دن گھر پڑا رہا. پھر اپنی ٹانگوں سے بیساکھیوں تک آ جانے کے ہر مرحلے تک خاور نے اس کا ساتھ دیا. وہ سلیم کے بہت سے رازوں سے واقف تھا. سلیم کی شاعری سے لے کر زری سے اس کی پسندیدگی تک وہ اسے سب بتاتا تھا. نینا کے بارے میں بھی بہت سی باتیں اسے سلیم کے منہ سے ہی پتہ چلی تھیں. وہ اس سے بہت اٹیچ تھا اور اس کی متعلق کثرت سے باتیں کیا کرتا تھا. شروع میں تو خاور کو بھی شک گزرا کہ یہ پسندیدگی کچھ اور ہے، لیکن یہ بات بھی سلیم نے ہی اسے بتائی تھی کہ وہ اس کی رضائی بہن ہے. وہ کثرت سے اس کے بارے میں بات کرتا رہتا تھا. خاور کو اس کے متعلق بہت سی باتیں سلیم سے ہی پتہ چلتی تھیں. وہ اس کی بہنوں کی طرح ہی پرواہ کرتا تھا اور اکثر اس کے لیے پریشان رہتا تھا. اس کی بھلائی کے لیے منصوبہ بندی کرتا رہتا. اور اس کی اور سلیم کی دوستی کے کہیں بعد نوشی باجی کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. دور پار کی رشتہ داری ان دونوں پر کافی بعد میں واضح ہوئی تھی. اس شادی سے ان کی دوستی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا. آصف بھائی کے ناروا رویے یا اپنی امی کی نوشی باجی کے ساتھ بدسلوکی پر وہ اکثر سلیم کے سامنے شرمندہ ہو جاتا، مگر سلیم نے اسے کبھی بلا وجہ ٹوکا تھا، نہ کسی بات پر طعنہ دیا تھا. نوشی باجی اور آصف بھائی کی شادی کے بعد سے ان دونوں ہی نے ایک اصول بنا رکھا تھا کہ گھریلو کوئی بھی معاملہ ڈسکس نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے اپنے گھر میں اس دوستی کا کوئی ذکر کریں گے. بلکہ حالات زیادہ خراب ہو جانے کے بعد انہوں نے اس دوستی کو سب سے مخفی کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن وہ دونوں پھر بھی ان ٹچ رہتے. پھر نوشی باجی کے انتقال کے بعد خاور کئی دن اس سے ملنے بھی نہ آ سکا. اسے شرمندگی ہوتی تھی کہ جیسے اس سارے معاملے میں وہی قصوروار ہو. سلیم نے ہی اسے کال کر کے کھری سنائی تھی کہ کیا وہ اس کے مزاج سے ناواقف ہے جو ملنے نہیں آتا. اور پھر نینا والی بات ہو گئی تو سلیم نے اسے ٹوک دیا. وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ سلیم صحیح کہہ رہا ہے، یہ رشتہ نبھ نہیں سکتا. دونوں اطراف کے خاندان والے ہی اس پر راضی نہیں ہوتے. یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلیم خودکشی کر لے گا. اسے اتنا تو پتا تھا کہ سلیم زری کے متوقع رشتے سے بہت دل برداشتہ ہے. پھر ایک روز اس نے فون کیا. وہ کسی لڑکے کے متعلق انکوائری کروانا چاہتا تھا. ان کا ایک مشترکہ دوست ایک سیلولر کمپنی میں ملازم تھا اور پہلے بھی ایک بار انہوں نے ایک لڑکے کے متعلق اس سے انکوائری کروائی تھی. سلیم اب کی بار باقاعدہ کوئی ثبوت چاہتا تھا، لیکن پھر خودکشی والی رات اس نے اسے کال کیا. خاور کیا کر رہا ہے؟ اپنی محل کی بڑی سی خوابگاہ میں بیٹھا کنیزوں سے دل بہلا رہا ہوں. اس نے اتنا ہی کہا کہ سلیم نے اس کی بات کاٹ دی. مجھے ایک کام تھا، میری طرف آ سکتے ہو؟ او بھائی کوئی کرنے والی بات کر. کہا تو ہے کنیزوں سے دل بہلا رہا ہوں. کوئی احمق ہی ہوگا جو ایسے وقت میں کسی سڑی ہوئی شکل والے دوست سے ملنے جائے گا. سوچو ذرا میں کتنے مزے میں ہوں. حسین و جمیل کنیزیں ہی کنیزیں ہیں ارد گرد. ایک سر دبا رہی ہے تو دوسری پنکھا جھل رہی ہے، تیسری والی انگور توڑ توڑ کے منہ میں ڈال رہی ہے. یاد رہے اپنے منہ میں نہیں، میرے منہ میں. اور بتاؤ کچھ مزید ارشاد کروں یا چپ رہوں؟ وہ عادت کے مطابق نیم مزاحیہ انداز میں بول رہا تھا. اسے پتہ نہیں چلا کہ سلیم کا انداز کچھ بجھا ہوا سا ہے. خاور تمہیں ایک شخص کی انکوائری کے لیے کہا تھا نا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. تم شاکر کو کہنا اس معاملے کو یہیں ختم کرتے. اس نے کہا. خاور نے برا سا منہ بنایا. کیوں؟ میں تمہارے ابا جی کا نوکر ہوں کیا؟ خود کرو فون اسے. خاور چڑھ کر بولا. کر دے یار، آخری کام ہے میرا، کر دے. سلیم بہت تھکے ہوئے انداز سے بولا، لیکن وہ پھر بھی دوست کے درد کو سمجھ نہ سکا. آخری کام؟ ہاں، جیسے صبح تو تمہیں رام رام ستیہ ہونے والا ہے نا. اس نے نیم سنجیدہ لہجے میں ہی کہا تھا. چند ہمیں سلیم کی آواز سنائی نہ دی. اور ایک بات اور بھی تھی، ہو سکے تو وہ نینا ہے نا، اگر ہو سکے تو اس کا خیال رکھنا. میرا مطلب ہے. وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر جانے کیوں چپ ہو گیا. پہلی بار خاور کو اس کے لہجے میں کچھ عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی. کیا؟ یعنی کہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ متجسس سا ہوا، لیکن سلیم نے گہری سانس بھری. کچھ نہیں یار، چھوڑ بس. وہ انکوائری والا کام رکوا دینا. اب یہ ہمارا خاندانی معاملہ بن چکا ہے. زری کی شادی ہونے والی ہے اس لڑکے کے ساتھ جس کے متعلق ہم پوچھ گچھ کروانا چاہ رہے تھے. صبح اٹھتے ہی شاکر کو فون کر دینا. اوکے، سلیم نے کہا تھا. اور خاور اس کی بے چینی کو اس وقت نہیں سمجھ پایا، مگر اب سمجھ گیا. وہ جانتا تھا سلیم زری کو بہت زیادہ چاہتا ہے. وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، لیکن سلیم نے اسے بولنے سے روک دیا. خاور تم اچھے انسان ہو. کہا سنا، معاف کر دینا. اس کے لہجے کا کرب خاور کو تڑپا گیا. سلیم نے مزید کچھ کہے بنا فون بند کر دیا، اور بعد میں خاور نے اسے کئی بار کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون بند تھا. اگلے دن وہ ہو گیا جس کا تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. سلیم ان سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. بابا بلیک شپ، ہیو یو اینی وول؟ وہ بچہ بہت روانی سے پڑھ رہا تھا. اس کو پوری نرسری رائم یاد تھی. رائم ختم کر لینے کے بعد اس نے ایمن کی شکل دیکھنی شروع کی تھی کہ اب وہ اپنی باری پر وہی رائم سنائے گی، لیکن ایمن کو کوئی رائم نہیں آتی تھی. تم سناؤ نا، اب تمہاری ٹرن ہے. وہ اسے مجبور کر رہا تھا. مجھے نہیں آتی، ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا. اس بچے کے چہرے کے تاثرات بدلے، جیسے وہ ایمن کو بہت ہی نکمی سمجھ کر تعصب کا اظہار کرنا چاہتا ہو. اچھا پھر انسی ونسی اسپائڈر سنا دو.
या जॉनी जॉनी यस पापा। वो चाहता था कि एमन कुछ तो सुना ही दे, लेकिन एमन मुंह में उंगली डालकर हंसने लगी। इस दौरान शहरीन रानिया लोगों के लाउंज में दाखिल हुई। एमन को अक्सर रानिया अपने पास नीचे वाले पोर्शन में ले आती थी। वो सब एमन से प्यार करते थे, इसीलिए शहरीन भी नहीं रोकती थी। आज भाभी के कोई मिलने वाले आए हुए थे जिनके हमरा एमन की उम्र का बच्चा था, तो रानिया उसे खेलने के लिए अपने पोर्शन में ले आई। शहरीन भी नीचे साथ आ गई। दोनों बच्चे खेलते जा रहे थे जब वो भाभी के मेहमानों के साथ आ बैठ गई। आंटी, ये आपकी बेटी को कुछ भी नहीं आता। एमन को मुसलसल राइम ना सुनाता देखकर बच्चा शहरीन के पास आकर बोला, एमन क्या कर रही हो? शहरीन ने इसकी जानिब देखकर सवाल किया। उसे दिल ही दिल में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बच्चे ने भी सर उठाकर उसे दिखा। आंटी, ये गुड गर्ल नहीं है, इसे कोई राइम नहीं आती। इसकी टीचर नाराज़ नहीं होती इससे? इस बच्चे ने शिकायत लगाना शुरू कर दी। बेटा, ये अभी स्कूल नहीं जाती ना, ये जब स्कूल जाएगी तो सब बच्चों से ज़्यादा गुड गर्ल बन जाएगी। रानिया ने फ़ौरन इसका साथ दिया, लेकिन शहरीन के दिल में जैसे बात कहीं चुप सी गई। एमन इनकी एक ही बेटी थी और वो ऐसी नहीं हो पा रही थी जैसे उसने कभी बनाना चाहा था। रानिया, तुम इसे पढ़ा दिया करो ना, इसका एडमिशन तो एक मसला ही बन गया है। इसने मेहमानों के जाते ही रानिया से दरख्वास्त की। मैंने एक दो बार कोशिश की है आंटी उसे राइम याद करवाने की, लेकिन मुझसे पढ़ती ही नहीं है। रानिया ने भी वजाहत दी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इसके लिए, पढ़ती ही नहीं है। इस तरह तो ये सेशन शुरू भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। शहरीन ने भी भाभी की जानिब देखकर कहा। वो काफ़ी दिन बाद इस मौजू पर बात कर रही थी। उसे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता था कि बार बार अपनी इसी एक परेशानी का जिक्र करती रहे। इतना परेशान क्यों होती हो शहरीन? बहुत अच्छी बच्ची है एमन, तुम खामखा परेशान रहती हो। इतनी भी मुश्किल नहीं होती एडमिशन टेस्ट में। KG के बच्चे हैं और PhD की तरह इसकी पढ़ाई को सर पे सवार कर लिया है। भाभी ने तसल्ली देने की कोशिश की। KLG में भी नहीं लेंगे अब इसको, उम्र के हिसाब से KHG में एडमिशन होगा, उसे तो कुछ भी नहीं आता। शहरीन ने तासुफ़ भरे अंदाज से कहा। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।